یسوع مسیح ناصری کے عظیم و جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو سیکھیں گے وہ ہے تم زمین کے نمک ہو۔ یاد رکھیے گا، یہ جو واقعہ ہے یا جو آیتیں ہیں یہ اس وقت بیان کی گئی تھیں جب آپ ماؤنٹ فرمن دے رہے تھے، جس کو پہاڑی واز کہا جاتا ہے۔ متی کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو۔ یاد رکھیے گا کہ یونانی لوگ نمک کو ایک دیوتا مانتے تھے اور وہ اس کی پوجا کرتے تھے، مگر یسوع مسیح ناصری نے ہم سب کو کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ اگر ہم شریعت موسیٰ کی بات کریں تو بائبل مقدس ایسا بتاتی ہے کہ خدا جتنی بھی قربانیاں مانگتے وہ کہتے کہ تم اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا اور قربانیاں نمکین بھی کرنا۔ اور اگر ہم میجر پروفٹس اور مائنر پروفٹس کے صحیفے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے داؤد کے ساتھ جو عہد باندھا وہ نمک کے ساتھ دائمی عہد، یعنی کہ نمک خدا کی حضوری میں نہایت اہم چیز ہے، اور خدا ہر چڑھاوے کے ساتھ اسے پسند کرتے ہیں۔ مگر ہماری زندگی میں اگر میں دانش ہوں، ہمارے اندر نمکیات پائے جاتے ہیں، اور یاد رکھیں جب ہمارا بی پی لو ہو جاتا ہے، نمکیات ختم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہماری ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ نمک کا ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ہے۔ یسوع مسیح ناصری نے کیوں ہم سب کو نمک قرار دیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا پر اپنا اثر چھوڑنا ہے، نہ کہ اپنے اثر کو، دنیا کے اثر کو اپنے اوپر لینا ہے۔ بائبل ایسا بتاتی ہے کہ خدا تمام چڑھاووں کے ساتھ نمک مانگتے ہیں، اور آپ نے ہمیں تشبیہ دی ہے تم زمین کے نمک ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بائبل میں لکھا ہے کہ الیشا کسی جگہ پر گئے اور وہاں پر لوگوں نے کہا کہ الیشا پانی کڑوا ہو چکا ہے، تو آپ نے کہا ایک پیالہ لے کر آؤ، اور وہ ایک پیالہ لے کر آئے، اور اس وقت بڑے ڈسٹرب تھے وہ، کیونکہ پانی کڑوا ہو چکا تھا، پینے کے لائق نہیں تھا، تو اس وجہ سے بڑی پرابلمز ہو رہی تھی ان کو۔ خدا کے لوگوں، جیسے ہی وہ پانی کا پیالہ منگوایا گیا، بائبل بتاتی ہے کہ اس کے اندر نمک کو مکس کیا گیا اور اس کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، اور بعد میں سارا کنواں میٹھا ہو گیا، اور لوگوں نے وہاں سے پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نمکین ہو، مگر وہ میٹھا ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا اس وقت کڑواہٹ کا شکار ہے، لوگ ایک دوسرے کو مار اور پھاڑ رہے ہیں، محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے، اور ہر کوئی دھوکہ دینے کے چکر میں ہے، کوئی کسی کا ہمراز نہیں ہے، اور انسان کے دشمن اپنے بن بیٹھے، زندگی میں سکون نہیں اور ویرانیوں نے آ گھیرا ہوا ہے۔ بیماریوں کے ہاتھوں ہم شکست کھا چکے ہیں، پریشانیوں نے ہمیں چاروں اطراف سے گھیرا ہوا ہے، نہ دن کے لمحوں میں سکون ہے، نہ رات کے پہروں میں سکون ہے۔ ہم آوارگی کا شکار ہیں، خدا سے کوسوں دور ہیں، عبادات محض دکھانے تک ہیں، اور ہم بڑے پریشان اور لرگر ہو چکے ہیں، ہماری آنکھیں یہوہ کی طرف ہیں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نمک آپ کو، کلیسیا آپ کو پانی کے درمیان حل ہونا پڑے گا، اور اس کرواہٹ میں جا اترنا پڑے گا۔ جب آپ اتریں گے، آپ نے ہر جگہ مٹھاس کو قائم کرنا ہے، تاکہ لوگ آپ کی وجہ سے اپنی بیماریوں سے چھوٹ جائیں، اپنی پریشانیوں سے نکل جائیں۔ آپ نے اس دنیا کی کرواہٹ کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو حل ہونا پڑے گا، اور حل ہونے سے مراد اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، اپنی خودی کا انکار کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو بالکل خداوند کے حضور سرنڈر کر کے دنیا کے اندر موو ہونا پڑے گا، اور دنیا کو بدی سے، بے غیرتی اور حرام کاری سے نکال کر خدا کے پاس لے آنا پڑے گا، تاکہ خداوند آپ سب کو اس بات کے لیے ریوارڈ دے۔ خدا کے لوگوں، ہمیں سکھایا اور پڑھایا بھی یہی گیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے نمک ہو تم، نمک کا مزہ جاتا رہے گا، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ اگر آپ نمک بن کر حل نہ ہوئے اور آپ نے دنیا کی کڑواہٹ ختم نہ کی تو پھر آپ وہ ہوں گے جو باہر پھینک دیے جائیں گے، رون دیے جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ نہ آپ کو یہاں کوئی ٹھکانہ ملے گا، نہ وہاں کوئی ٹھکانہ ملے گا۔ خداوند یسوع بہت جلد آنے والے ہیں اور ہم سب کو ان کے ساتھ جانا ہے۔ جب تک وہ نہیں آتے ہمیں دنیا کی کڑواہٹوں کو ختم کر کے محبت اور مٹھاس کو بانٹنا ہے تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ آئیں ہم سب مل کر خدا کا علم لہرائیں اور خدا کے نام کو جلال ملے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔